اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به بھی ہی نہیں ہے، جہاں پہ جیسے میں وقف کروں ویسے وقف کرنا ہے. ہاں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جنگ احد کے اندر اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی. جنگ بدر میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہلے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا اور پھر 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تمہیں جو حوصلہ دیا تھا اور جو فرشتوں کو نازل کیا تھا، یہ اصل میں تمہارے لیے خوشخبری تھی کہ آج حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ برپا ہونے والا ہے. اور اس مارکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو، مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کرنی ہے.
جبکہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، مشرک ہیں، باطل پر قائم ہیں، اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور اللہ نے یہ نہیں تمہاری مدد کی مگر اس لیے تاکہ تمہیں اللہ خوشخبری سنائے، تمہیں تسلی ہو جائے، تمہارے حوصلے بلند ہو جائیں، تمہارا مورال جو ہے وہ اپ ہو جائے، اور تم پورے قوت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کافروں کے خلاف لڑائی کر سکو۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل بھی مطمئن ہو جائیں۔ تو اصل میں جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اس کام کے اندر ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ بیان کیا تھا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، اور اللہ نے اتنا ان کو جاہ و جلال دیا ہوا تھا کہ ملک فہد سعودی عرب کا بادشاہ بھی ان کے جا کر قدم دباتا تھا اور ان کو مٹھیاں بھرتا تھا۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی میں بچہ ہی تھا، کوئی 8-10 سال میری عمر تھی، پہلے ان کی آنکھیں ٹھیک تھیں، تو اچانک کسی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں اور ان کو نظر آنا بند ہو گیا، نابینا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ اور میری خالہ، یعنی دونوں آپس میں بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اور میری خالہ جو ہے وہ بہت شکایت کے انداز میں کہہ رہی تھی کہ اب یہ عبداللہ کا کیا بنے گا۔ اصل میں ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز، یہ ان کا نام ہے، کہ عبداللہ تو اب نابینا ہو گیا ہے، اب اس کا کیا بنے گا، یہ کیسے محنت مزدوری کرے گا یا کیسے روزی روٹی کمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی سن رہا تھا تو مجھے بھی ٹھیس پہنچی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے محنت کی اور میں نے دین کو سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دماغ دیا تھا کہ میں جو چیز یاد کرتا تھا وہ مجھے کبھی بھولتی نہیں تھی۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بہت بڑی لائبریری تھی، اور ان کے 10 یا 15 کے قریب معاونین تھے جو ان کے مددگار ہوتے تھے۔ آپ جو ہے خود ایک جگہ پر بیٹھے رہتے، کوئی بھی حدیث تلاش کرنی ہوتی تو کہتے جی فلاں الماری میں جاؤ، فلاں الماری کے فلاں ریک پہ فلاں جگہ پر جو کتاب پڑھی ہے نا وہ لے کے آ جاؤ۔ یعنی ان کو اپنی لائبریری کی الماریاں، پھر الماریوں کے ریک، اور ہر ریک میں پڑھی ہوئی کتاب، ہر چیز ان کے حافظے کے اندر، کمپیوٹر کے اندر محفوظ تھی۔ اللہ نے ان کو کمپیوٹر جیسا حافظہ دیا تھا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ نے جس سے دین کا کام لینا ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی خاص ملکہ یا خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیں، امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حافظہ دیا، کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا، 10-12 سال میری عمر تھی، تو ایک حدیث کے درس میں جاتا تو وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے میں حدیثیں سنتا۔ اب بچے تھے تو بچے کی عادت ہوتی ہے کبھی صفوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کبھی ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کبھی ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ بیٹے جب آپ آ ہی گئے ہو درس میں تو دھیان سے سنو، ورنہ آپ کو تو حدیثیں یاد نہیں ہوں گی۔ تو وہ آگے کہنے لگے کہ چاچو مجھے ساری یاد ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہیں آپ تو یہاں کھیلتے رہتے ہیں اور دھیان سے سنتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں ساری یاد ہے۔ تو کہتے ہیں جی آپ بتائیں میں کون سی حدیث پڑھوں۔ انہوں نے کہا چلیں شروع سے سناؤ۔ انہوں نے شروع سے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے گئے، جتنی ان لوگوں نے اپنے رجسٹروں کے اوپر اور اپنی کاپیوں کے اوپر حدیثیں لکھی ہوئی تھیں وہ ساری امام بخاری نے زبانی سنا دی ان کو، اور وہ بڑے حیران پریشان۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہ لوگ اپنی کاپیوں کی اصلاح امام بخاری کے حافظے سے کیا کرتے تھے، اور ان کے حافظے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جس طرح کہ ایک مشہور مثال یہ بھی ہے کہ بہت سارے علماء نے کہا کہ امام بخاری کا حافظہ جو ہے نا ہمیں تو دھوکہ اور فریب لگتا ہے، کیوں نہ ہم ان کا امتحان لیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے لیں امتحان۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ ایک بہت بڑی مجلس اور بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ منعقد کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کو بلایا وہاں پر۔ انہوں نے کیا یہ کہ 100 حدیثیں لیں، ہر بندے نے 10 حدیثیں پڑھنی تھی، اور انہوں نے کیا یہ کہ ہر حدیث کی سند جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دی۔ ایک حدیث کی سند دوسری کے ساتھ لگا دی، اس کی پہلی کے ساتھ لگا دی، ساری سندیں آگے پیچھے، پھر راویوں کو آگے پیچھے کر کے
خلط ملط کر کے ملغوبہ سا بنا کے ایک بندہ آیا، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، تو امام بخاری کہتے ہیں لا عالم، میں نہیں ان حدیثوں کو جانتا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، تو امام بخاری کہتے ہیں لا عالم، میں ان حدیثوں کو ان سندوں کے ساتھ نہیں جانتا۔ پھر اگلا بندہ آیا، تو 10 کے 10 بندے جو ہیں انہوں نے اپنی حدیثیں ساری جب پڑھ دیں، تو امام بخاری نے کہا جی مجھے نہیں پتہ اس طرح کی حدیثوں کا۔ اب جو عوام بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہوئے کہ امام بخاری کو واقعی کچھ نہیں آتا، یہ تو بہت بڑا دھوکہ تھا کہ ہر حدیث پہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، یہ کیا بات ہوئی؟ 100 حدیثیں پڑھی ہیں، کسی ایک حدیث کو تو جانتے ہوتے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلیں جی امام بخاری کو موقع دیں کہ وہ سٹیج پر آئیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ مائک پر آئے یا سٹیج پر آئے اور کہا کہ پہلے بندے نے یہ 10 حدیثیں پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی حدیث کی سند یہ نہیں یہ ہے، اس میں اس نے یہ غلطی کی ہے، دوسری حدیث کی سند یہ نہیں یہ ہے، تیسری کی یہ نہیں یہ ہے، پوری کی پوری 10 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ پڑھ دیں، اور پھر ساتھ وہ جو غلط اس نے پڑھی تھی وہ بھی سنا دی کہ اس نے ایسے غلط پڑھی ہیں۔ پھر اگلے 10 حدیثیں، پھر اس سے اگلے بندے کی 10 حدیثیں، حتیٰ کہ 100 حدیثیں صحیح سنا دیں، اور صحیح سنانے کے ساتھ ساتھ ان کو وہ غلط بھی یاد ہو گئی جو انہوں نے پڑھی تھی وہاں پر۔ سارے حیران پریشان۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے حیرانگی نہیں تھی کہ امام بخاری نے صحیح حدیثیں ہمیں 100 سنائی ہیں، ہم حیران اس بات پر تھے کہ جو ہم نے غلط پڑھی تھی انہوں نے وہ بھی یاد کر لی تھی، اور بتا دیا کہ 57 نمبر حدیث کے اندر یہ غلطی تھی، 58 نمبر حدیث میں یہ غلطی تھی، 65 نمبر حدیث میں یہ غلطی تھی، 95 نمبر حدیث میں یہ غلطی تھی۔ تو یہ اللہ نے ان کو حافظہ عطا کیا تھا۔ تو اصل میں بخاری جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ امام بخاری کی کتاب بخاری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ انہوں نے لکھی نہیں بلکہ اللہ نے ان سے لکھوائی ہے۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اللہ اس کو ایسی صلاحیتیں عطا فرما دیتے ہیں جو عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ تو ہر ایسا آدمی جس نے دین کا کام کیا ہے اور بہت زیادہ کیا ہے، تو اس کی صلاحیتوں کو آپ جب دیکھیں گے پرکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ انسانی صلاحیتیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے ایسے سپر کمپیوٹر دے دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، پھر ترجمہ پورا یاد ہے۔ ہم ترجمہ جب کرتے ہیں نا تو پہلے آیت پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ آتا ہے، وہ پورا ترجمہ ہی پڑھ دیتے ہیں، اور پھر سورت کا نمبر، آیت نمبر، سورت کا نمبر، آیت نمبر۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے عیسائیوں کی ساری کتابیں یاد کی ہوئی ہیں، پھر انہوں نے ہندوؤں کی ساری کتابیں یاد کی ہوئی ہیں۔ تو یہ یاد کرنے سے نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حافظہ ملتا ہے۔ مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے ان کو بھی بڑا حافظہ دیا تھا۔ وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے میں اخبار پڑھ لوں تو پھر مجھے اخبار بولتی نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کی نظروں کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی غیر چیز، کوئی غیر شرعی چیز یا کوئی لا یعنی چیز جس کی ضرورت نہیں ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ جو چیز ایک دفعہ آنکھوں کے سامنے آ گئی بس وہ دماغ کے اندر مضبوط ہو گئی اور مستحکم ہو گئی، پھر وہ بولتی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ انعام کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے علمی میدان میں کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میدان میں اس کو صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی میدان جہاد میں دین کا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں مجاہدین کی مدد فرماتے ہیں۔ جو شخص جس بھی میدان کے اندر دین کا کام کر رہا ہو، اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اللہ اس کی لازماً نصرت کرتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہو اور پھر وہ نہ ہو سکے۔ بس انسان کا اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور خالصتاً اپنی خالص نیت کے ساتھ وہ کام کرے کہ یا اللہ یہ کام میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ مدد جو اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ تمہارے لیے بشارت تھی، خوشخبری تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اصل مدد وہ ہے جو اللہ کی مدد ہے۔ انسانوں کی مدد کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، دنیا داروں کی مدد کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں لے جاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے یا آپ خود آئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں خود آیا ہوں۔ تو دیکھیں کتنا ایمان مضبوط ہے۔
کہا کہ اگر اللہ نے نہیں بھیجا، آپ خود آئے ہیں، تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس اللہ کے لیے مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ اللہ میری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کے اندر تبدیلی کر دی کہ وہ آگ جس کا کام جلانا تھا، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی فطرت کے اصول ہی چینج کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کو دکھایا کہ وہ آگ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اب وہ آگ کے اندر لکڑیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے باندھ کر انہوں نے پھینکا تھا، ان کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کپڑے بالکل صحیح سلامت رہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور بلکہ یہ اللہ نے کہا کہ کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے، یعنی کہ سلامتی والی بن جا اور تو میرے ابراہیم کی محافظ بن جا۔ تو جو اللہ کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ اس کے محافظ بن جاتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوقات اس کی محافظ بن جاتی ہیں، پھر وقت اس کا محافظ بن جاتا ہے، پھر تاریخیں اس کی محافظ بن جاتی ہیں، پھر اللہ کے جانور درندے پرندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، فضاؤں کے اندر اڑنے والے پرندے، اسی طرح بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں جو ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ دین کی عظمت ہے، دین کی شان ہے اور دین کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، العزیز جو بہت زبردست، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، یہ معرکہ حق و باطل کیوں کروایا، یا یہ کیوں برپا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں لیقطع، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہلاک کر دے، کاٹ ڈالے، طرفا من الذین کافروا، کافروں کا ایک گروہ، یعنی جو زیادہ سرکش تھے، جو ان کے کھڑپینچ تھے، جو ان کے سردار تھے، جو باقی اپنی قوم کو بھی سیدھے رستے پہ نہیں آنے دیتے تھے، ان کو گمراہی کے اوپر چلانے پہ مجبور کرتے تھے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے کھڑپینچ جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائیں، اور پھر قوم جو ہے ان کو کچھ فیصلہ کرنے کا موقع مل سکے اور وہ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا، پس وہ لوٹیں خائبین، نامراد ہو کر، اور اللہ نے ان کو نامراد ہو کر لوٹایا۔ 1000 کا لشکر ہے، بے شمار گھوڑے ہیں، بے شمار اونٹ ہیں، اور پھر ان کے پاس اسلحہ کی فراوانی ہے، ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے۔ ادھر 313 ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے، پورا اسلحہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہے کوئی چیز وہ ایمان کی طاقت ہے، ایمانی جذبہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ایمانی جذبے کو فتح عطا فرمائی، اور ان کے دنیا کے مسائل کو، ان کی افرادی قوت کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شکست دوچار کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں ہی نازل ہوئی، کیونکہ پیچھے تو غزوہ بدر کا واقعہ تھا، پھر آگے دوبارہ غزوہ احد کا تذکرہ ہو گیا۔ غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے اگر آپ کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا ہے، یا آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، یا آپ کے سر مبارک کے اوپر زخم آئے ہیں، تو یہ اگرچہ ہے تو بہت بڑا گناہ، لیکن ان کی ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا کوئی معاملہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت جو ہے ایک اور واقعہ جو ہے جنگ احد کے فوری بعد ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، جس کو کہتے ہیں بئر معونہ کا واقعہ۔ تو کافروں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ہمارا قبیلہ جو ہے، غالباً قبیلہ مضر تھا یا اور کچھ قبائل تھے، کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے آپ کچھ قراء کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قرآن مجید کے قاری جو ہیں ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ یہ جا کر ان کو قرآن مجید پڑھائیں اور ان کو دین سکھائیں، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور رستے میں ان قراء کرام کو شہید کر دیا۔ واضح بات ہے اللہ کے نبی نے چن چن کر کریم منتخب لوگ جو ہیں وہ بھیجے تھے، اللہ کے نبی کو بہت دلی دکھ ہوا،
تو اللہ کے نبی نے ان کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی نمازوں میں 1 مہینہ تک قنوت نازلہ کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ اب بس کر دیں، کیونکہ ان کی ہدایت یا ان کو عذاب دینا یا ان کی توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ تو بہرحال مفسرین نے دونوں واقعات جو ہے بیان کیے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اصحاب احد کے بارے میں ہے، یہ بئر معونہ والے جو ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے۔ بہرحال دونوں پہ ہی فٹ ہو سکتی ہے۔ تو اصل میں ترجمہ یہ ہے لیس لک من الامر، اے نبی آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ کس معاملے میں؟ او یتوب علیہم، کہ یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو اللہ عذاب دے دے۔ فإنہم ظالمون، بے شک وہ ہیں تو ظالم ہی، یعنی ظالم ہیں، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور گناہ گار ہیں، لیکن ان کی توبہ کو قبول کرنا یا ان کو سزا دینا یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لیکن یہ ایک اصول پکا ہے کہ جو کافر تھا اور کفر پر ہی مرا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، لیکن ایک بندہ کافر تھا، بہت ظالم تھا، سرکش تھا، باغی تھا، اور موت سے پہلے اس نے توبہ کر لی، تو یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ اس کو بخش دے یا اس کو اللہ عذاب دے۔ یا ایک بندہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ گناہ گار ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہے، تو یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے، یا اس کو جہنم میں پھینک کر کچھ سزا دے کر اللہ جنت میں بھیج دے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں، یعنی کوئی آدمی جتنا مرضی ظالم ہو، 100 بندوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جب اس نے سچی توبہ کر لی۔ وہ طائفہ جس نے زندگی بھر جو ہے گناہ کیے، زنا کیے، اور پھر اس نے آخری دم آ کر ایک کتے کے بچے کو پانی پلا دیا، یعنی اللہ کی ایک مخلوق پہ اس نے رحم کھایا، تو اللہ رب العزت کو اس پر رحم آ گیا کہ یہ کیسے بلک رہا تھا، کیسے تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، سسک تھا، وہ مر بھی سکتا تھا، تو اس نے اس کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ گیا کہ یہ ایک انسان ہو کر میری مخلوق پہ رحم کر رہی ہے، تو میں تو پھر ارحم الراحمین ہوں، میں تو پھر غفور الرحیم ہوں، میں تو پھر تواب ہوں، میں تو رؤوف کریم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ جی ترجمہ دیکھیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اس مارکہ کو اللہ تعالیٰ نے، الا مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری۔ تو اصل میں جب پیچھے نفی آ جائے آگے استثناء آ جائے، نہیں بنایا مگر خوشخبری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنایا ہے۔ اردو میں ہم اس طرح اگر ترجمہ کریں تو وہ حصر کا معنی اس میں بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنایا ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس کے ساتھ تمہارے دل، وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں کہیں سے مدد آ سکتی، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، العزیز، جو بہت زبردست ہے، الحکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ لِيَقْطَعَ، تاکہ وہ ہلاک کر دے۔ قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو بندے کو کاٹ دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیقطع، تاکہ اللہ کاٹ دے، طرفاً، ایک گروہ، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا، پس وہ لوٹ جائیں، خائبین، نامراد ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے،
سارے اختیارات سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔